ڈرامہ سیریل ڈور کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ فیروزہ نے جیسے ہی دھوکہ کیا تھا فیروزہ کے ساتھ ویسے ہی دھوکہ ہونے والا ہے۔ جو کرمانی اسے کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کر کے ہنی مون کے لیے اسے باہر لے کر جا رہا ہے، وہی کرمانی اب پاکستان میں رہ جائے گا، لیکن اسے کہیں جیسے کسی گنڈے کے حوالے کر دے گا۔ جیسے ہی وہ پلوچہ کی طرف آئے گا اور وہ کہے گی کہ آج تو تمہاری شادی تھی اور تم اکیلے یہاں پر کیا کر رہے ہو، تو وہ ایک ایسی مینی خیز مسکراہٹ دے گا کہ پلوچہ جو ہے وہ خود پریشان ہو جائے گی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کرمانی نے فیروزہ کو بولا ہے کہ تم تو ابھی چلی جاؤ گی اور ہم جدا ہو جائیں گے، تو فیروزہ جو ہے وہ بھی تھوڑی پریشان تو ہو گئی ہے، لیکن اسے پیسے کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اس نے کوئی پھر کے سوال نہیں کیا کہ اگر وہ سوال کرے گی تو کرمانی یہ نہ ہو کہ اسے امریکہ نہ بھیجے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتا ہے کمال اور اس کی ماں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کمال کو بھی مروا کر گئی ہے اور اس کی ماں جو ہے اس کو بھی پینک اٹیک آیا ہے۔ اس کی ماں بہت دکھی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، کمال سے کہتی ہے دیکھ لیا نا، میں روکتی تھی کہ یہ بغیرتی کی لت اسے نہ لگاؤ، لیکن تم میری کوئی بات مانتے ہی نہیں تھے۔ کمال بہت پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں فی الحال مجھے کچھ نہ کہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو جو ہوتی ہے کمال کی ماں وہ کہتی ہے غلط کاموں کا غلط نتیجہ ہی ہوتا ہے بیٹا، لیکن اب تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتا ہے علی وہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ جو ہے میرا وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اور اپنی ماں کو تلاش کرنا چاہتی ہے۔ تم جو علی کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے پھر تمہارا کیا ہوگا اگر میرب چلی گئی؟ تم جو ہوتا ہے علی وہ بہت صبر کے ساتھ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا کیا ہونا، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، اور میرب بھی یہی چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، وہ آپ سے مجھے چھیننا نہیں چاہتی۔ علی کی ماں جو ہوتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو میرے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ علی جو ہے اپنی ماں کو اس نے 1000 بار سمجھایا ہے کہ ماں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، آپ کا اچھا سوچتی ہیں، لیکن وہ پہلے صباحت والی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس نے اس کا گھر اجاڑا تھا تو وہ بیٹی سے بدلہ لے رہی ہیں۔ اب جب اس کے بیٹے کا گھر اجڑے گا تو پھر اس کی بدلہ آ ہی جائے گا، مطلب جو اس کا سہاگ اجڑا تھا تو اب دوسرے گھر کا بھی سہاگ اجڑ جائے گا تو پھر اس کا بدلہ آ جائے گا۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عالیہ جو ہے وہ تو پتھر کا بت بن گئی ہے، وہ تو اپنی ساس کو بہت کڑوا جواب یہ دے رہی ہے بغیر زبان کھولے، بغیر بات کیے، خاموش ہو کر۔ تو اس کی ساس کہتی ہے تم تو پتھر کی بن چکی ہو۔ طارق آ جاتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ وہ تم سے ایسے کھیلے جیسے گیند اور جیسے فٹ بال کھیلا جاتا ہے، تو وہ تم سے فٹ بال کی طرح کھیل لے، اس کا شوق پورا ہو جائے گا کیونکہ تم تو پتھر کی ہو چکی ہو۔ تو جو ہوتی ہے عالیہ وہ کہتی ہے کہ پتھر کے لوگوں سے کب تک کھیلا جاتا ہے، پتھر کی بال سے کب تک کھیلا جا سکتا ہے، کھیل لیں آپ لوگ۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔